بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مسلمان ہوئے۔ ان کی تعلیم اور تبلیغ سے حضرت عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کے بعد ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ حضرت عثمان ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ میرا ساتھی اور میرا رفیق حضرت عثمان بن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر بن عوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابو بکر کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا ہے جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں تمہارا نام عبد الاعلیٰ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد الاعلیٰ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا عسقلان بن حمیری کے مقام پر ٹھہرا کرتا تھا۔ جب بھی میں ان کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو چکا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ سال بھی آ گیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا اور اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پھر پوچھا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اس لیے حضرت سعد بن وقاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں۔ ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوارا گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، تو بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے، اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم میری ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی، تب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام بھی کیا کہ دروازے پر آ گئیں اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر سکوں، قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔
حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئیں۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتیں، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر عامر تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن وقاص گھر آئے تو دیکھا کہ ماں اور حضرت عامر کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دین نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ ہی پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن وقاص نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے حضرت طلحہ تمیمی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا یہ اعلان سن کر نوفل بن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی کہ ملے ہوئے۔ نوفل کی ظلم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ نوفل کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا بھی باشندہ ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات اور سرسبزہ ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے والوں میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی باتیں میرے دل میں نقش ہو گئیں۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا ہے، ابو بکر نے اس کی پیروی کی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی کہ جن صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت طلحہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ان میں 5 عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ وہ حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، اور بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت سعد تیر بنانے کا کام کرتے تھے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ان کا بیان،
آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔